تو سینکڑوں مسائل ہیں، لیکن اس وقت جو آج ہمارا موضوع ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز، تو اس میں ہم صرف اس طریقے کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آج رب ذوالجلال کے فضل سے ہم اہل سنت و جماعت جس طریقے پہ نماز ادا کرتے ہیں یہی طریقہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نماز پڑھنے کا طریقہ ہے، اور یہی وہ حتمی اور آخری طریقہ ہے جس کی تعلیم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو دی۔ ہم اس پہ اپنی نماز کے حوالے سے اس پہ دلائل پیش کریں گے، بقیہ دیگر لوگ نماز کس طرح پڑھتے ہیں تو یہ ہماری گفتگو کا موضوع نہیں ہے۔ ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رب ذوالجلال نے جو نماز کا طریقہ ہمیں دیا یہی وہ طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو بیان کیا۔ سب سے پہلے نماز کے طریقے کے لحاظ سے ہاتھ باندھنے کا طریقہ ہے کہ ہاتھ کس جگہ پہ باندھے جائیں۔ آج اس میں بھی کئی طرح کا اختلاف ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کا جو ہاتھ باندھنے کا انداز ہے، اس کو ابو داؤد شریف کی حدیث میں حدیث نمبر 756 ہے، امام ابو داؤد نے یہ باب باندھا، باب وضع الیمنی علی الیسری، کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر باندھا جائے، بایاں ہاتھ نیچے ہو اور اس پر دایاں ہاتھ رکھا جائے۔ باندھنا کہاں ہے، رکھنا کہاں ہے، یہ بھی اس حدیث کے اندر باقاعدہ اس کو بیان کیا۔ حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جو باب مدینۃ العلم ہیں، علم کے شہر کے دروازے، اور وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی فرمان، جن کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی، اور وہ ہیں جنہوں نے اس وقت سے نماز پڑھنا شروع کی جب حضرت خدیجۃ الکبریٰ نماز پڑھا کرتی تھی، اور جب مقتدی صرف حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور یہ اس وقت بھی نماز پڑھتے تھے جب نماز کی ابھی فرضیت کا حکم ہی نہیں آیا تھا، ابھی نماز فرض نہیں ہوئی تھی، نماز فرض تو معراج کی رات ہوئی۔ اس سے پہلے بھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز پڑھنے کا انداز تھا، اس انداز کو بھی حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے، چونکہ بچپن میں بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا وقت گزرا۔ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، السنۃ وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہتے ہیں لوگوں سنت یہ ہے کہ بندہ نماز میں بائیں ہاتھ پر اپنا دایاں ہاتھ رکھے، تحت السرۃ، اور رکھے کہاں؟ فرمایا ناف کے نیچے رکھے۔ علل یہ نہیں کہا تحت الوجہ، چہرے کے نیچے، چہرے کے نیچے نہیں، نہ علی الصدر کہا کہ سینے کے اوپر رکھے، بلکہ فرمایا تحت السرہ، ناف کے نیچے رکھے۔ کچھ تو اتنا بھی کہ سینے سے بھی اوپر اٹھا کے بالکل چہرے کے نیچے باندھتے ہیں بڑی مشکل سے، تو فرمایا کہ یہ سنت طریقہ نہیں ہے، اور یہ اصول حدیث کا قانون ہے کہ جب صحابی سنت کا لفظ بولے کہ لوگوں سنت یہ ہے، تو اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت مراد ہوتی ہے، اور ان کا طریقہ مراد ہوتا ہے۔ فرمایا السنت وضع الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، سنت یہ ہے کہ بندہ بائیں ہاتھ پر دائیں ہاتھ کو رکھے اور ناف کے نیچے رکھے۔ یہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو بیان کر کے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ اور دوسری حدیث جو یہ بھی ابو داؤد کی ہے اور حدیث نمبر 758 ہے، اس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، اخذ الکف علی الکف فی الصلاۃ تحت السرہ، کہ نماز میں ہاتھ باندھنے کا طریقہ یہ ہے
کہ بندہ دایاں بایاں ہاتھ نیچے رکھے، دایاں اس کے اوپر رکھے، اور رکھنا کس جگہ پہ ہے؟ فرمایا تحت سراتی، ناف کے نیچے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ باندھنے کا انداز اور یہی ان کے تعلیمات ہیں۔ اور پھر فقہا نے اس پہ جو عقلی دلیل دی، ہر جو ذی شعور بندہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایک طرف آپ ایسے بندے کو کھڑا کرو کہ جس نے ٹانگیں بھی اپنی حیثیت سے زائد کھولی ہوں اور ہاتھ بھی اس نے بالکل چہرے کے نیچے سینے کے اوپر باندھے ہوں، اور یوں اکڑ کے کھڑا ہو، اور پھر اس نے شلوار بھی اتنی اٹھائی ہو کہ آدھی پنڈلی بھی نظر آ رہی ہو، یہ انداز۔ اور دوسری طرف ایک وہ بندہ کہ جو ہاتھ ناف کے نیچے باندھ کے چہرہ جھکا کے عاجزی کے ساتھ کھڑا ہو، اور پاؤں بھی اس نے صرف درمیان میں 4 انگل کا فاصلہ ہو، اتنا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان فاصلہ رکھا ہوا ہو، تو کسی بندے سے پوچھ لو کہ عاجزی کا طریقہ کیا اس بندے میں ہے یا یہ بندہ کہ جو ناف کے نیچے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے، تو یقیناً جس میں تھوڑی سی بھی عقل ہے وہ یہ کہے گا کہ عاجزی اور انکساری کا طریقہ یہی ہے کہ پاؤں کے درمیان بھی اتنا فاصلہ نہ ہو کہ ٹانگیں بھی زیادہ کھلی نہ ہو، اور پھر ہاتھ بھی ناف کے نیچے باندھے ہوں، تو یہ طریقہ عاجزی کا ہے۔ آج کسی دنیا دار بندے کے سامنے جو یعنی دنیا دار کسی منصب پہ فائز ہے، اس کے سامنے اگر بندہ جائے اور اس انداز میں کھڑا ہو تو یقیناً وہ بھی اس انداز کو پسند نہیں کرے گا کہ یہ کس طرح منہ اٹھا کے اور ہاتھ اتنے اونچے باندھ کے اور ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہے۔ تو رب کی بارگاہ تو وہ ہے کہ جو سب سے بڑی بارگاہ ہے، جس کی بارگاہ سے بڑی بارگاہ کوئی ہے ہی نہیں۔ تو نماز تو پھر انکساری اور ایک عاجزی کا طریقہ ہے کہ رب کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہوا جائے۔ تو عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی کہ اس انداز میں ہاتھ باندھے جائیں، اس انداز میں کھڑا ہوا جائے۔ عقل بھی تسلیم اسی انداز کو کرتی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اور ہمارے نبی کی تعلیمات یہ ہیں کہ ہاتھ ناف کے نیچے